فإن خير الهدي كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. حضرات، پچھلے جمعہ کے خطبہ میں یہ بات عرض کی تھی کہ عورتوں کے اندر ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ دین کی تبلیغ کا جو فریضہ ہے یہ صرف مردوں کے ذمہ ہے، یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے. اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فرد ہے، وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، یا کوئی اور بھی اگر جنس ہے، جو امتی ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، امت ہونے کی حیثیت سے اس کے اوپر جو فرائض ہیں ان میں سے ایک فرض یہ بھی ہے اپنی طاقت کے مطابق جس جگہ وہ دیکھے برائی ہے اس برائی کو روکنے کی کوشش کرے اور لوگوں کو نیکی اور خیر کے کام بتاتا رہے کہ لوگوں یہ نیکی کا کام کرو، یہ نیکی کا کام کرو. یاد رکھیں اس آدمی کا اس امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہ جاتا جو آدمی گناہوں کو ہوتے دیکھتا ہے اور باوجود طاقت کے وہ ان کے خلاف بولتا ہی نہیں، کوئی کاروائی نہیں کرتا. کیوں ان کو سمجھاتا کیوں نہیں ہے ان کو؟ ایسے ہی وہ مرد ہے یا عورت ہے، اگر اللہ نے اس کو طاقت دی ہے اور وہ سمجھتا ہے یا سمجھتی ہے کہ میں اگر روکوں تو ایسا فساد، لڑائی جھگڑا، دنگا فساد یہ نہیں ہوگا، اس کو چاہیے کہ وہ ضرور برائی سے لوگوں کو روکے اور نیکی کی دعوت دیتا رہے اور وہ عورت دیتی رہے. ورنہ وہاں سے اٹھ کے وہ چلا جائے اور دل سے اس کے برا سمجھتا رہے اور وہ عورت دل سے اس کو برا سمجھتی رہے. یہ ایمان کا وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے ہلکا درجہ ہے. یہ نیکیوں کی دعوت دینا اور لوگوں کو برائی سے روکنا یہ ایک ایسی دعوت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کے بنیادی جو کام تھے ان کاموں میں اس کو رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے رسولا مبشرین ومنذرین، میں ہم نے جو رسول بھیجے تھے ان کے بنیادی کام ہی یہ تھے، لوگوں خیر کی دعوت دیتے تھے، لوگوں خیر کی طرف آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ تمہیں خوشخبریاں ملیں گی. لوگوں یہ کام نہ کرو، لوگوں یہ منکر ہے. ہر وہ کام منکر ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے، اپنی امت کے لیے انکار کرتے ہیں کہ یہ میری امت کے اندر یہ کام نہیں ہونا چاہیے، اس کو منکر کہتے ہیں. رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. اللہ کہتا ہے یہ اس لیے قیامت کے دن کوئی انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے یہ بات لگائی گئی ہے. نبیوں تمہاری بھی بات یہی ہے، تم نے لوگوں کو
سمجھانا ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کوئی دلیل نہ پیش کر سکے کہ مجھے سمجھانے والا آئے ہی کوئی نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ کی ذات ہے، ہر قسم کا غلبہ اللہ کے اوپر ہے۔ کون اللہ کے خلاف اگر آئے تو اللہ کے خلاف وہ چھا سکتا ہے؟ اللہ ہی ہمیشہ غالب رہے، اور تمام قسم کی حکمتوں کا مالک اللہ ہے، اور وہی ہے جو جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسپیشل پھر ایک تو اللہ نے سارے نبیوں کی بنیادی بات کہی کہ رسولا مبشرین و منذرین، تمام اللہ کے نبیوں اور رسولوں کا کام یہی تھا کہ لوگوں کو ہدایت کی طرف، نیکی کے کاموں کی طرف بلائیں، اور جو آ جائیں ان کو خوشخبری دیں، اور دوسرے لوگوں کو ڈرائیں کہ یہ گناہ جو ہے اس کو چھوڑ دو۔ یہ تمام نبی علیہ السلام کا پھر خاص کام اللہ نے ذکر کیا، بلکہ ابتدائی وحی جب شروع نبی علیہ السلام پہ ہوئی ہے، شروع کے دن سے ہی یہ بات آپ کو کہی گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر، مدثر کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے وہ پرندہ جو اپنے گھونسلے کو سنوارتا ہے نا، بناتا ہے اپنے رہنے کے لیے، اس کو عربی زبان میں تدثیر کہتے ہیں۔ تو یہ جب کسی انسان کے اوپر یہ لفظ بولا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے لوگوں کی اصلاح کرنے والے۔ نبی علیہ السلام کا ایک نام ہی یہی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کی اصلاح کرنے والے اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ گناہوں سے، گناہوں کے انجام سے لوگوں کو ڈراؤ کہ لوگوں اس گناہ کا یہ انجام ہے، اس کا یہ انجام ہے، لوگوں یہ جہنم ہے، لوگوں تم جہنم کو سہ نہیں سکتے، ڈر جاؤ، قم فانذر وربک فکبر، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی ان کو سکھاؤ کہ پوری کائنات کا مالک اور خالق اور مشکل کشا اور حاجت روا ایک اللہ ہے، اللہ ہی ہے جو سب پہ حاوی ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا نہیں، اللہ کے فیصلے جو ہیں یہی حاوی ہیں، اس کی ذات بڑی ہے، اس کی صفات بڑی ہیں، اس کے احکام بڑے ہیں، ہر ایک کے اوپر غالب جو آنے والا حکم ہے وہ تمہارے اللہ کا ہے۔ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو یہ بات بتاؤ، کون ہے جو اللہ کے فیصلوں کے خلاف آ جائے اور پھر اس کی بات غالب؟ یہ کبھی نہیں ایسا ہو سکتا، یہ شرک کی بنیاد ہے۔ ساری دنیا میں شرک کی بنیاد یہی تو ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں اللہ مجھے یہ دینا چاہتا نہیں، یا اللہ مجھے دیتا نہیں، فلاں کا فیصلہ غالب آ گیا وہ مجھے لے کے دے گا، وہ اللہ کے اوپر نعوذ باللہ، وہ آدمی جو ہے وہ اس کو ایک حاوی ہے، وہ بڑا ہے، اس کی بات جو ہے وہ ماننی پڑے گی نعوذ باللہ اللہ کو۔ تو یہی بات اے نبی پہلے دن سے لوگوں کو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سکھا اللہ کے لیے ہی بڑائی ہے، سب چھوٹے ہیں، جو سب سے بڑا ہے وہ اللہ۔ لوگوں کو ڈرائیں، پہلے دن سے یہ بات نبی علیہ السلام کو کہی گئی، لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں گناہ چھوڑ دو، نافرمانیاں چھوڑ دو، لوگوں اللہ کی بات مان لو، آ جاؤ اللہ کی طرف، ورنہ ایسی جہنم ہے کہ جس کی کوئی مثل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت النار، میں نے جہنم کو جب دیکھا اس کی مثل، اتنی خوفناک چیز میں نے آج محمد رسول اللہ نے بھی نہیں دیکھی۔ بچ جاؤ لوگوں، بچ جاؤ اس سے، ان کو ڈرا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے کہ یہ جو آپ کی خوبی ہے نا، آپ نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، یہ ایک علامت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، پرانی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے ان کی یہ خوبی ہوگی، یہ خوبی ہوگی، یہ خوبی، ایک خوبی ان کی یہ ہوگی کہ وہ برائی کو دیکھ کے خاموش نہیں رہیں گے، برائی کے خلاف کہیں گے لوگوں باز آ جاؤ یہ کام نہ کرو، اور اگر ان میں کسی جگہ طاقت ہوئی تو طاقت کے زور سے بھی اس کی برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ علامت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرانی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فرمایا وہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دیگر علامتوں میں سے جن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کا ایک نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئیں گے، ان کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے یامرکم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. یامرکم بالمعروف، پرانی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ نبی جو ہوگا وہ لوگوں کو نیکی اور خیر کے کاموں کی طرف دعوت دے گا. اور اس کائنات میں یاد رکھیں جتنی بھی دعوتیں ہیں، جتنی بھی پکاریں ہیں، تمام پکاریں اس پکار سے نیچے ہیں. سب سے اعلیٰ پکار یہ ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ. اس سے اچھی دعوت کسی، اس سے بہتر دعوت کس کی ہے کہ جو یہ کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. اے آجو لوگو اللہ کی بات مان لو، اس کی نافرمانیاں چھوڑ دو. پوری کائنات میں اس پکار سے بہتر کوئی پکار نہیں ہے. اور یہ علامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرانی کتابوں میں بھی لکھی تھی الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو اس نبی محمد الرسول اللہ کی دعوت کو مانتے، جس کی علامتیں پرانی کتابوں میں لکھی ہیں کہ لوگوں کو بتائے گا یہ پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، یہ گندی چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں. اور لوگوں یہ جو تم نے ایسے ہی بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں اور چھوڑ دو یہ فلاں بوجھ، فلاں نیکی، یہ برائیوں کے بوجھ، کئی قسم کے جو بوجھ تم نے اپنے سروں کے اوپر رکھے، اپنے گلوں میں توقوں کی شکل میں، اپنے پاؤں میں بیڑیوں کی شکل میں تم نے کئی قسم کے جو توق ڈالے ہوں گے، رسموں رواج کے، اپنے قبائلی قسم کے کئی قسم کے توق تم نے، تمام توقوں کو کاٹ دیتا ہے. یہ میرے نبی کی علامت ہے. اور بنیادی علامت کیا ہے؟ یامرکم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. بنیادی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچاننے کی یہ ہے. اور مدینہ کے یہودی بھی دیکھنے آتے تھے. یہ بات پائی جاتی ہے کہ محمد رسول اللہ کے سامنے کو برا کام کرو، روکتے ہیں کہ نہیں؟ پرانی کتابوں میں لکھا ہے روکتے ہیں. مدینہ کے یہودی کئی دفعہ یہ دیکھنے آتے تھے، روکتے ہیں کہ نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو، بری کو روک دیتے تھے برائی سے اور نیکی کا حکم دے. اور اسی کی وجہ سے اللہ نے کہا الذین آتیناہم الکتاب، فرمایا وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح کوئی انسان اپنے بیٹے کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا، یہ بھی کائنات کے امام محمد رسول اللہ کو پہچانتے ہیں کہ یہی اللہ کے نبی ہے. تمام نشانیاں ان میں پائی جاتی ہیں. آپ کی نشانیوں میں بنیادی نشانی کیا ہے؟ برائی سے روکنا، برائی سے روکنا، چپ نہیں رہنا. اور لوگوں اللہ نے زبان دی کس لیے ہے؟ یہ خیر کے لیے. لوگوں کو کہو، باز کرو برائی سے، نیکی کی دعوت دو، یہ نبیوں کا کام ہے. اور یہی وجہ ہے جو نبیوں کا کام کرتا ہے اس بات کو سمجھ لیں. اللہ جو کائنات کا مالک اور خالق ہے، بہت بڑا، سب سے بڑا عادل حکمران ہے، عدل انصاف کرنے والا ہے. یاد رکھیں جو نبیوں کا کام کرے گا اللہ اس کو نبیوں والا ثواب عطا کرے گا. یہ بات سمجھ لیں.
یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ مستری والا کام کرے، اس کو مزدوری کے پیسے جو مزدور لگے ہوتے ہیں ان کے پیسے، یہ ظلم ہے۔ ایک بندہ مستریوں کا کام کرتا ہے، مستریوں والے پیسے ملتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت یہ ہے، جو نبیوں کا کام کرے نبیوں والا اس کو اجر اور انعام ملے گا اس کو۔ اور پھر شریعت کہتی ہے یہ تو نبی تھے نا، نبیوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے کی قرآن مجید میں بڑی تعریف بیان کی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، فرمایا ایک آدمی تھا لقمان، اس کا نام تھا علیہ السلام، بڑی ہم نے اس کو حکمت اور دانائی عطا فرمائی ہوئی تھی، بڑے دانا تھے۔ اور ان کی دانائی پھر اللہ نے بیان کی، اپنے بیٹے کو کہتے تھے اے میرے بیٹے شرک ہر قسم کا ہے، میرے بیٹے اس سے بچو، اس کائنات میں شرک سے بڑا کوئی ظلم اور ہے نہیں، سب سے بڑا ظلم جو ہے یہ شرک ہے۔ ظلم کا مطلب ہوتا ہے ناانصافی کرنا۔ اس دنیا میں کائنات کا مالک اور مشکل کشا تو اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو کہنا یہ ناانصافی نہیں ہے۔ یہ گردن اللہ نے بنائی، اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے، اللہ نے بنائی اس لیے ہے۔ اس کو غیروں کے سامنے جب جھکایا جاتا ہے، وہ پیروں کے سامنے ہو، وہ قبروں کے سامنے ہو، حجروں کے سامنے ہو، مزاروں کے سامنے، کسی کے سامنے بھی وہ جھکائی جائے گردن، اللہ نے اپنے لیے بنائی تھی، غیروں کے سامنے جھکائے گا ناانصافی ہے۔ اس لیے اس کو کہا، ہم نے لقمان علیہ السلام کو بڑی دانائیاں جو دی تھیں، ان میں ایک تو یہ تھی کہ اپنے بچے کو کہہ رہے تھے کہ بیٹا شرک سے بچنا بہت بڑا ظلم اور ناانصافی ہے۔ اے بیٹے یاد رکھنا تو دنیا میں کسی بھی جگہ، کسی پہاڑ کے نیچے، ساتوں زمینوں کے نیچے بھی کوئی گناہ کر لے، اللہ کے سامنے قیامت کے دن آ جائے، اے بیٹے اللہ سے نہیں چھپ سکتا، یاد بہ اللہ، اللہ اس کو قیامت کے دن تمہارے سامنے لے آئے گا۔ اور پھر ایک دنائی کی بات کی، فرمایا یہ ہم نے اس کو دنائی یہ بھی دی ہوئی تھی، وہ کہنے لگے یا بنیا یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کا پابند رہنا ہے، یا بنیا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اور اے میرے پتر اے نماز پڑھنے کے بعد یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے رہنا، یہ دانائی ہے۔ اے میرے بیٹے اے میرے پتر یاد رکھنا کسی جگہ برائی دیکھو اے میرے بیٹے منع کرنا، یہ دانائی دنیا کی سب سے بڑی دانائی ہے۔ ہم اپنی طرف سے اس کو بڑی دانائی سمجھتے ہیں، بڑے عقل مند دانا ہوتے ہیں لوگ، اپنی اولاد کو یہ سکھا اور پتر تجھے چپ کر کے زندگی گزار، جو بھی کرتا ہے، یہ کیسی بے وقوفی اور کم عقلی کی بات ہے۔ اس کائنات کی جو بڑی بڑی دانائیاں ہیں ان میں سے یہ دانائی ہے۔ اس کو کہا جائے پتر لوگوں کو وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اے پتر اگر پھر کوئی اس میں کوئی تکلیف بھی آ جائے، کوئی تنگی تکلیف آئے، سمجھنا اللہ کی طرف سے ہے، اس کے اوپر صبر کرنا۔ اور یہ کام جو ہے إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت بڑا کام ہے جس کو اللہ یہ حوصلہ عطا کر دے۔ نیکی کی دعوت دو میرے بیٹے، نیکی کی دعوت دو۔ ایک جگہ قرآن مجید نے مومنوں کا ذکر کیا ہے، وہ مومن کے قیامت کے دن جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں کہتا ہے تمہارے لیے بشارتیں ہیں، کہ تمہارے لیے بشارتیں ہیں قیامت کے دن جنت کی۔ یہ مومن کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، التائبون التائبون العابدون، فرمایا وہ مومن ہیں جو گناہ ہو جائے فوری طور پہ توبہ کر لیتے ہیں، التائبون العابدون اللہ کی عبادت کرنے والے، التائبون العابدون الحامدون، اور وہ ان کی ایک صفت یہ ہے کہ ساری زندگی کوئی بھی حالات کیسے ہوں ہمیشہ اللہ کی حمد اور اس کی تعریف کر، اللہ کا شکر ہے بھائی، اللہ کا شکر ہے۔ ہمیں یہ مومن ہیں، ان کی یہ علامت ہے، التائبون العابدون الحامدون حامدون حامدون، وہ اللہ کی حمد بیان کرنے والے، السائحون اور روزہ رکھنے والے، الراکعون اور رکوع کرنے والے، ساجدون سجدہ کرنے والے،
الراکعون الساجدون الآمرون 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 بالمعروف والناہون عن المنکر. اور فرمایا ان کی خوبی یہ ہے وہ کن لوگوں کو نیکی کی دعوت قیامت تک وہ دیتے رہیں گے جب تک، اور برائی کسی جگہ بھی دیکھیں گے برائی سے لوگوں کو روکتے رہیں گے. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالآمرون. فرمایا نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدوں کا خیال کرنے والے یہ جو مومن ہیں ان کے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے میرے نبی بشارت دے دو جس میں یہ خوبیاں پائی جائیں قیامت کے دن مرنے کے بعد خیر ہی خیر اس بندے کی، اس کو بشارت دو، خوشخبری ہے ایسے مومن کو. بلکہ ایک جگہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب بات کی ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے. فرمایا یہ کیا مطلب؟ لولا ینہاہم الربانیون لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت. فرمایا وہ لوگ جو ہیں وہ لوگ یہ بات سمجھنے والے، لولا ینہاہم الربانیون، فرمایا وہ لوگ جو رب کو ماننے والے لوگ ہیں، اور یہ کیوں نہیں روکتے لوگوں کو برائی سے جو رب کو مانتے ہیں. یہ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اور رب کو ماننے والے کو چاہیے کہ اپنے رب کو اگر مانتا ہے تو رب کی بات کسی جگہ نیچے ہوتی ہے اس کو کہے میرے رب کی بات ٹھیک ہے، اور کسی جگہ رب کا قانون ٹوٹتا ہے کہے میرے اللہ کا قانون نہیں ٹوٹے گا. کوئی اللہ کی مخالفت کرتا ہے اپنے رب کی بات کو اونچا کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات اونچی رہے گی، اور دنیا کے لوگوں تم غلط ہو، جو میرا مالک کہتا ہے وہ ٹھیک ہے، رکے نہیں. اللہ کہتا ہے رب کو بھی ماننا اور خاموش رہنا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ کون سا مسئلہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے رب کو مانتا ہے اور لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی بات جو ہوتی ہے اس کو مسئلہ جاتا ہے، پاؤں کے نیچے اس کو مسئلہ جاتا ہے، اس کی توہین کی جاتی ہے، اللہ کی بات کی ناقدری کی جاتی ہے، اور یہ رب کو ماننے والا وہاں چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، یہ رب کو مانتا ہے. یہاں میری گاڑی ہو، میرا اگر کوئی دوست ہو اور میری گاڑی کو کوئی ہاتھ لگائے، میرا اگر دوست ہے تو کہ حافظ صاحب کی گاڑی ہے میرے دوست کی، خبردار اس کو ہاتھ لگانا، یہ تم خبردار، یہ تم کر نہیں سکتے. اللہ کہتا ہو تم رب کو ماننے والے ہو مسلمانوں، اور تمہارے سامنے رب کی بات کو رد کیا جائے، رب کی بات کو ٹھکرایا جائے اور تم خاموش رہو. یہ کس قسم کے رب کو مانتے ہو تم؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے کا تم مانتے ہو مجھے بتاؤ. جب نبی علیہ السلام کی سنتوں کو روندا جاتا ہے، جب سنتوں کو پائمال کیا جاتا ہے اور تم چپ رہتے ہو، یہ کس قسم کے مومن ہو تم؟ یہ بھی کوئی مومن کی قسم ہے دنیا میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اور اس کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو پھینکا جائے، توڑا جائے، تم چپ کر کے وہاں بیٹھ جاؤ، یہ کس قسم کے مومن ہو تم؟ مطلب یہ تھا، مطلب یہ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار. اور علماء کو بھی چاہیے، اللہ نے کہا وہ کس قسم کا علماء ہے جب اس کے سامنے لوگ بری بات کہتے ہیں. انا اکلہم السحت، کہ لوگ جو ہیں پہلی بات یہ کہی فرمایا ان قولہم، ان کا وہ قول اسما گناہ کی بات کرتے ہیں اور حرام کرتے ہیں، اور یہ مولوی صاحب چپ کر کے میٹھے میٹھے مولوی صاحب گزر جاتے ہیں، کچھ کہتے ہی نہیں. یہ ایمان نہیں اللہ کو چاہیے. اللہ کو ایسا گونگا مولوی نہیں چاہیے، نہ ایسا گونگا مسلمان چاہیے کہے کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. اللہ کو یہ بندہ چاہیے جو بتائے حرام حرام ہے، حلال حلال ہے. اللہ دیکھو کہتا کیا ہے،
یقین مانو یہ بات جب بھی میں قرآن مجید کی یہ آیت پڑھتا ہوں اسی وقت مجھے کمپنی لگ جاتی ہے کانپنا جو کہ اللہ کہتا ہے یہ کیا کون سا ایمان ہے کون سا رب کو مانتے ہو تم جب رب کی بات ٹکرائی جاتی ہے تم چپ کر کے نا جی میں بڑا شریف ہوں میں کسی کو کچھ نہیں کہتا اور ہمیں باقاعدہ طور پر سکھایا جاتا ہے جی مسجد ٹا دے مندر ٹا دے جو کچھ دینگا اس بندیاں دا دل نہ ٹائی رب دلاں چ کیا یہ بکواس ہے یہ ساری کی ساری مسجد ٹا دے جو بندیاں دا دل نہ ٹائی ساری کائنات کے دل جو ہیں یہ ٹہ جائیں ساری کائنات کے دل کیما ہو جائیں محمد رسول اللہ کی بات جو ہے یہ کہنی چاہیے اللہ کی بات کہنی چاہیے لوگوں سے ڈرنا نہیں چاہیے ورنہ وہاں سے اٹھ کے چلے جانا چاہیے یہ کون سا ایمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فرمایا جو مومن لوگ ہیں وہ مومن جن مومنوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میں قیامت کے دن جن کے اوپر میں نے رحم کھا دے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض فرمایا مومن مومنوں سے محبت کرتے ہیں اور محبت کس طرح کرتے ہیں یامرون بالمعروف فرمایا ان کو نیکی کی بات بتاتے رہتے ہیں کوئی نہ کوئی نئی سنتے ہیں پھٹ بتاتے ہیں جا کے گھر والوں کو جاروں کو دوستوں کو عزیزوں کو مزدوروں کو کارخانے میں باہر سڑک اندر لوگوں کو نیکی کی بات بتاتے رہتے ہیں مومنوں کو یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ فرمایا نماز پڑھتے ہیں زکات دیتے ہیں اللہ اس کے رسول کی بات مانتے ہیں لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں تو کیا ہے سیرحمہم اللہ فرمایا یہ لوگ ہیں جن میں یہ خوبیاں ہیں کہ قیامت کے دن میں ان کے اوپر رحم کھا کے میں ان کو معاف کر دوں گا اور لوگوں اگر اللہ سے رحم چاہتے ہو اگر اللہ سے رحم چاہتے ہو اللہ دنیا میں بھی رحم کر دے اللہ قبر میں بھی رحم کر دے اللہ حشر میں بھی رحم کر دے اور یاد رکھو اللہ نے زبان دی ہوئی ہے لوگوں کو بتاؤ کہ یہ غلط ہے وہ کیا ہوگا اور ذلیل و رسوا کو کر کے نکال دے گا نکل جاؤ اللہ کی بات کو اونچا کر کے دنیا سے چلے جاؤ اور ایک جگہ اللہ نے یہ بات کہی ہے اللہ نے کہا جو مسلمان جو ہیں مسلمانوں کی حکومتیں کیا ہوتی ہیں الذین یہ سورہ حج میں الذین مکناہم فی الارض الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ فرمایا دنیا میں اگر ہم کسی مومن کو حکمرانی دیتے ہیں تو حکمرانی جب اس کو ملتی ہے ملتے وقت ہی وہ دنیا میں نماز کا قانون جو ہے یہ جاری کرتا ہے نماز کی وزارت بننی چاہیے ٹیکس کی وزارت ہے فلانے کی وزارت ہے فلانے کی وزارت ہے تعلیم کی وزارت ہے پیٹرولیم کی وزارت ہے فلاں کی وزارت ہے نماز کی وزارت ہی کوئی نہیں جس حکومت میں نماز کی وزارت نہیں یاد رکھیں وہ اللہ کی حکومت ہے ہی نہیں وہ اللہ کے قانون کے مطابق حکومت نہیں بات یاد رکھ لو اور مدینے کی ریاست بنانے والوں اس کو مدینے کی ریاست بناؤ اور جس طرح محمد رسول اللہ لوگوں کا خیال رکھتے تھے کہ کون کون نماز پڑھنے آیا کون نہیں آیا اس کے لیے وزارت قائم کرو مدینے کی ریاست بناؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں بناؤ سے مدینے کی ریاست قائم کرو نماز کا نظام امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر زکات کا نظام قائم کرنے کے بعد ایک وزارت بناؤ ایک وزیر بناؤ اس کے پھر آگے جو ہے اس کے نیچے جو ہیں ان کے سیکٹری بناؤ باقاعدہ بندے بھرتی کرو کہ اس پاکستان کے اندر کوئی برائی نہیں ہوگی اور میں یہ ہے مسلمانوں کی حکومت ہے کہ جس میں باقاعدہ طور پہ دیکھا جائے نیکی پھیلائی جائے برائی سے روکا جائے
ہمارے یہاں تو لوگوں کو بچے اور بچیوں کو ڈانس کرا کے تھکا دیا لوگوں نے. اب مدینے کی ریاست بناؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. بناؤ، سارے سنیما گھر ختم کرو، تمام قسم کے جو بینکاری نظام ہے یہ ختم کر کے اسلامی نظام کا جو بینک کی سلامی ہے یہ قائم کیا جائے. تمام قسم کے مجرے یہ ختم کرو، ہر قسم کے ناچ گانے ختم کرو اور بناؤ اسے مدینے کی ریاست، ہم تمہارے ساتھ ہیں. امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، فرمایا برائی سے روکو. یہ تمام تھیٹر جو ہیں یہ ختم کرو، یہ کعبہ خانے جو ہیں ختم کرو، رنڈی خانے ختم کرو اور قانون بناؤ. کوئی عورت جو ہے یہ ننگے منہ اور ننگے سر بازار میں نہیں آ سکتی. بناؤ قانون. یہ ہے اسلامی حکومت اور یہ ہے جو مدینہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا گیا. بناؤ، برائی سے روکو. یہ اسلام کی، یہ مسلمانوں کی حکومت کا کام ہے. یہ مسلمانوں کی حکومت کا کام ہے نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. اور آگے اللہ نے ایک عجیب بات کہی ہے، این ممکن ہے کہ تم یہ کام کرو، امریکہ مخالف ہو جائے، فلانا مخالف ہو جائے. وہ ملک میں پردے کا نظام قائم کر دیا اور بے حیائی اور جو ہے بے حیائی کے اڈے ختم کر دی. فرمایا یاد رکھو گھبرانا نہیں. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، یاد رکھنا ہر قسم کے کام جو ہیں ان کا انجام جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. اللہ تمہارے ساتھ ہوگا، اللہ تمہاری مدد کرے گا. تم دنیا سے برائی کو ختم کرنا شروع تو کرو. اور ساری دنیا کے یہ امریکہ، یہ روس، یہ یہودی ریاست جو ہے یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور تم نیکی کا کام کرو تو صحیح. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، فرمایا تمام کام جو ہے ان کا انجام ہمارے ہاتھ میں ہے. یاد رکھو، نہ روس بگاڑ سکتا ہے، نہ چائنا بگاڑ سکتا ہے، نہ انڈیا بگاڑ سکتا ہے، نہ اسرائیل بگاڑ سکتا ہے. تم اللہ کا کام کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے. برائی سے روکو برائی سے. یہ اللہ کا قانون یہی ہے. اللہ کہتا ہے جنہیں ہم حکومت دیتے ہیں ان کا کام یہی ہے. اور اگر کوئی انسان یہ کام نہیں کرتا، اگر کوئی امت پورے کا پورا گروہ چپ کر کے آرام سے چپ کر کے سانوں کی جو کو کرتا ہے. ہمارے ہاں جی جنہ کھا دیا گاجرہ ٹیڈوں نے پیڑ. اوئے ہوئے، اور مسلمان کا قول نہیں. مسلمان کا قول یہ ہے کہ کوئی اگر انسان نقصان میں جا رہا ہے مسلمان کو جلن ہونی چاہیے. کیوں گر رہا ہے اور یہ کیوں جہنم میں جا رہا ہے اور یہ عورتیں کیوں پردہ نہیں کر رہی، جہنم میں کیوں جا رہی ہیں، اور لوگ کیوں حرام کھا رہے ہیں، لوگ کیوں سود کھا رہے ہیں، لوگ کیوں اللہ کی طرف نہیں آتے، لوگ کیوں مساجد کی طرف نہیں آتے، اور لوگ کیوں شرک کر رہے ہیں. یہ مسلمان کے اندر یہ جلن ختم ہو سکتی نہیں. جنا کھا دیا گاجر ٹیڈ. ہمارے ہاں یہ بات نہیں کہ ٹیڈوں نے پیڑ، ہمارے ہاں یہ ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. اے میرے نبی، آپ ان کو لوگوں کو دیکھتے ہیں برائی کرتے کرتے آپ اتنا افسوس کرتے ہیں، اتنا افسوس کرتے ہیں. ہمیں تو لگتا ہے کہیں افسوس اور افسوس میں آپ فوت ہی نہ ہو جائے. اتنا افسوس کرتے ہیں. مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جاؤ تو کر. قرآن مجید میں ایک عجیب بات کہتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے عیسائیوں اور یہودیوں کے اوپر ایک دن داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ان کے منہ سے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسیٰ بن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون وکانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک دن حکم دیا حضرت داؤد علیہ السلام کو کہ ان لوگوں کے اوپر اے میرے نبی کہو اللہ کی لعنت ہے تمہارے اوپر. کن کے اوپر؟ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا اے ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے بارے میں کہو کہ لعنت ہے تمہارے اوپر اللہ کی. کن کے؟
کہ جن کے سامنے کو برائی ہوتی ہے اور چپ کر کے وَكَانُوا لَا يَتَنَاهُونَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ، کہ ان کے سامنے برائی ہوتی ہے اور جو روکتا نہیں نا، لعنت اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لعنت ہے اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی، روکتا ہی نہیں، وہ چپ کر کے ہے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے جی میں بڑا نیک اور بھلا مانس اور شریف ہے، کسی کا دل نہیں دکھاتا، اور تو لعنتی ہے اللہ کے نبی کے بقول کو۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ گھر میں جا کے چھٹا سپارہ ہے، سورۃ مائدہ ہے، آیت نمبر 79 نمبر ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو برائیوں سے نہیں روکتے، چپ کرتے ہیں، ان کے اوپر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں نے لعنت کی تھی اللہ کے حکم سے۔ وہ تو لعنتی وہ انسان ہے جو چپ کر کے بڑا شریف آدمی بنا ہوا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں لوگوں میری بات کو سن لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا جس قوم میں برائی ہوتی ہو اور دیکھنے والا روک سکتا ہو، ہمارے ہاں جیسے کہتے ہیں نا ابا جی یہ ابا جی برائی کو روک سکتے ہیں، ایویں ابا جی متانے ہو جاتے ہیں، جی میری دھیاں گل نہیں مانتی، پتر گل نہیں مانتے، کیوں نہیں ہے؟ ابا جی ان کے سامنے کبھی کھڑے نہیں ہوئے سیدھے طریقے سے، او میں کیا ہے، گنگلوں تو مٹی جھاڑ دے اوپر، میں کیا ہے۔ اور میں یاد رکھو جس قوم میں برائی ہوتی ہو اور دوسرے بندے ان کو روک سکتے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فرمایا روک سکتے ہوں لیکن نہیں روکتے، اور ان کے اندر ہی چپ کر کے زندگی رہتی ہے، چلو کوئی نہیں کھائی جاؤ، چپ کر کے دھیان تھلے کر کے۔ آپ کسی شادی میں گئے ہوں، انہوں نے میوزک لگایا ہوا، گانے گائے، بند کرو، نہیں باہر نکل جاؤ، نہیں تو کیا ہوگا، مر جاؤ گے تم۔ کھانا کھاتے رہنا، بوٹی کے بوٹی اندر، چاول کے چاول اندر، بریانی کی بریانی اندر، جی میں دے رہا ہوں برا جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نہیں کہ نزدیک یہ نہیں ہوتا ہے، یا برائی کے خلاف جہاد کرو، بات کرو، غلط ہے نہیں مانتا تو وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ، اللہ کا یہ حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی قوم برائی کرتی ہے اور دوسرے روکنے والے روک سکتے ہیں، نہیں روکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ان کے اوپر عذاب بھیجے گا قبل ان یموتو، ان کی موت سے پہلے دنیا میں عذاب آئے گا۔ ہم بڑے چپ کر جی بڑے نیک بندے ہیں، خاموش بندے ہیں، قبل ان یموتو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے مرنے سے پہلے اللہ ان کو کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا کر کے چھوڑے گا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اللہ کی قسم میں تمہیں یہ بات نبی علیہ السلام نے قسم اٹھائی، فرمایا لوگوں اللہ کی قسم میں تمہیں یہ بات کہتا ہوں، اور لوگوں میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اور نیکی کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا، ورنہ فرمایا اللہ کا عذاب آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کا عذاب آئے گا اور پھر تم دنیا کو نہیں، فرمایا تم خالص ایک اللہ کو پکارو گے، اللہ یہ عذاب ہم سے دور کر، فرمایا اللہ تمہاری کوئی دعا بھی نہیں قبول کرے گا۔ میرا حکم لوگ پاؤں کے نیچے مسلتے ہیں، میرے حکم کی پرواہ نہیں کرتے، اور تم ان کے درمیان چپ کر کے کھائی جا رہے ہو۔ اللہ کا عذاب آئے گا، دعا مانگو گے اللہ سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری کوئی دعا قبول نہیں کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یاد رکھو، بلکہ یہ اس میں ایک حدیث میں آتا ہے، فرمایا کہ یہ جو دوسرے لوگ روکتے نہیں نا، ان کو پتہ ہے کیسے ذلیل انہوں نے ہونا ہے۔ فرمایا کسی جگہ کچھ بندے تھے، انہوں نے سفر کرنا تھا، وہ سمندری سفر، سمندر کے اندر وہ ایک بیڑا تھا جس کی 2 منزلیں، کچھ اوپر کچھ نیچے، انہوں نے قرآن ڈالا، کچھ اوپر چلے گئے کچھ نیچے چلے گئے، نیچے والوں کو پانی کی ضرورت تھی، یہ اوپر سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آئے، انہوں نے سمندر کے اندر پانی لے کے پھر یہ نیچے چلے گئے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپر والے کہنے لگے یار ایک ہی گھڑی مڑی پانی لینے آ جاتے ہیں. فرمایا تو پھر نیچے والا کہنے لگا اچھا یہ بات ہے نا، تم تنگ ہوتے ہو. اس نے کلاڑا پکڑا اور اس نے کہا میں نیچے سے سوراخ کر کے پانی تو میں نے پینا مرنا ہے نا. اس نے نیچے سے سوراخ کرنا شروع کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَنْجُوهُ وَنَجُّوا أَنفُسَهُمْ. فرمایا اگر تو یہ جا کے فٹافٹ اس کے ہاتھ کو پکڑ لے وہ بھی بچ جائے گا، تم بھی بچ جاؤ گے. حالانکہ برائی وہ کر رہا ہے، اوپر والے بھی بچ جائیں گے. فرمایا اگر تم نے فَإِنْ تَرَكُوهُ وَإِنْ تَرَكُوهُ اگر تم اس کو چھوڑ دو گے أَهْلَكُوهُ وہ بھی ڈوب جائے گا اور ساتھ اوپری منزل والے بھی ڈوبے گے. برائی کرنے والا اکیلا برائی نہیں کرتا، دوسرے معاشرے کو بھی لے کے ڈوبتا ہے. قرآن مجید نے پہلے سپارے میں یہ بات وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سپارے میں فرمایا کہ بنی اسرائیلی جو لوگ تھے نا، یہ یہودی عیسائی لوگ، یہ ایسا ہوا کہ اللہ نے ان کو ایک دن یہ آزمائش کے طور پہ کہا کہ ہفتے کے دن تم نے یہ سمندر کے کنارے کے اوپر تھے، دریا کے کنارے کے اوپر، ہفتے کے دن میں روکتا ہوں تم نے سمندر میں سے مچھلیاں نہیں پکڑی. اللہ آزمائش کے طور پہ اس دن بڑی مچھلیاں بیچتا تھا. سامنے دیکھتے اگر ایک بڑا چلاک آدمی نکلا نا، بڑا چلاک، پتہ نہیں کتنی قانون کی ڈگریاں اس نے اس دور کی پاس کی ہوئی، وہ کہنے لگا اچھا ہفتے کے دن بڑی مچھلی آتی ہے، اللہ نے منع کیا ہوا ہے، اب باقی کے 2 دن ہیں 6 مچھلی کوئی نہیں آتی. آسان طریقہ ہے، تم زمین کے اندر ایک بڑا سا ٹویا نکالو نا چھپڑ کی طرح، اور ہفتے کے دن جس وقت مچھلی آئے گی نا سمندر میں، ایک آڑ بنا کے نا سیدھی وہ سمندر کے اندر وہ سیدھی آڑ بنا دو تو پانی رہتا ہے برابر، وہاں سے پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی ادھر آ جائے گی، آگے سے بند کر دینا اور پھر ہفتے کو نہ پکڑنا، اتوار کو نکال لینا اس ٹوئے میں سے. سیانت ہے نا، بڑا دنا بنا. اللہ کے حکم کے آگے دنائی چلتی ہے بلا، اور لوگوں کو اللہ کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے بلا. ایسا ہی انہوں نے کیا، بڑا وہ ٹویا مار کے بہت بڑا، اور وہ پانی آیا، مچھلی آ گئی، وہ ساری بھر گئی مچھلیاں، اس نے آگے سے بند کر دیا، خبردار ہفتے کے دن نہ پکڑنا نہ پکڑنا. ان مچھلیوں کو تو بند پہلے ہی کر دیا اس نے. اور پھر اتوار کے دن، سوموار کے دن، باقی کے 6 دن وہ کھاتے رہتے، عیاشیاں کرتے. جب انہوں نے یہ کام کیا تو بنی اسرائیل کے کچھ آدمی جو تھے انہوں نے کہا یہ تم غلط کرتے ہو، اللہ نے جب کہا ہے منع ہے اس دن، تو تم نے یہ اس دن کی پکڑی ہوئی ہے، اس دن کی ان کو ٹھہرایا ہوا بند کیا ہوا تم نے، اس دن کہا یہ ڈھک کے رکھا ہوا تم نے ان کو، یہ منع کر. کئی ایک گروہ ایسا تھا نیک گروہ، وہ کہتا ہے نہیں وہ سانوں کی پکڑتے ہیں پکڑے، نہیں پکڑتے نہ پکڑے، ہمیں کی ہم چپ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. قرآن مجید نے کہا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. فرمایا لوگوں تمہیں معلوم ہے کہ ہفتے کے دن جنہوں نے زیادتی کی تھی اور جنہوں نے مچھلیاں پکڑی تھی اور جنہوں نے روکا نہیں تھا، جو کہتے تھے نا ہمیں کیا، ان دونوں گروہوں کو فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. فرمایا یہ دونوں گروہ، ایک یہ جو کہتے تھے نا سانوں کی، یہ اور وہ گروہ جو پکڑنے والا تھا، ان دونوں گروہوں کے انسان رات کے وقت سوئے، صبح کے وقت اٹھے، ان کے مرد اور ان کی عورتیں جو سارے کے سارے بچے، اللہ نے ان کو ذلیل بندر بنا دیا. یہ ماں اچھل رہی ہے، یہ بہن اچھل رہی ہے، یہ ابا اچھل رہا ہے بندر بن کے، یہ فلانا بندر بن کے. وہ جو خاموش رہتے ہیں یہ نہ سمجھیں کہ جنہ کھا دیا گجرا ٹیڈوں نے پیڑ. شریعت اور ہے، اللہ کی شریعت اگر کسی جگہ ٹوٹتی ہے اس کو کوشش کرو کہ اپنے ہاتھ سے یہ کام نہ ہو. نہیں زبان سے اس کے خلاف بولو، نہیں تو دل سے برا سمجھ کے وہاں سے چلے جاؤ، ان میں رہنا نہیں. دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بندر بنا دیا اور کہا اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ تمہارے لیے ہے، اور یہ نہ ہو کہ قیامت کے قریب تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو امت ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ساتھ بھی ایسا ہونا ہے قیامت کے قریب
انہوں نے ناچ، انہوں نے گانے، انہوں نے ڈھول ڈمکے. اللہ معاف کرے اب میں کیا کہوں اس دور میں. ناچ گانے کی کیا، فرمایا یہ ناچ گانے ڈھول ڈمکے ان کے بڑے قائل ہوں گے، شرابیں پیئیں گے اور ریشمیں پہنیں گے. فرمایا رات کے وقت اٹھیں گے، صبح کے وقت اللہ ان کو کئیوں کو خنزیر اور کئیوں کو بندر بنا دے. یہ امت محمد میں ہونا ہے، اس امت محمد میں. ہمارے ہاں کئی لوگ کہتے ہیں جی نبی پاک کی امت میں یہ نہیں، یہ نبی پاک نے کہا ہے کہ اس امت میں ایسا ہونا ہے. لوگوں کوشش کرو جتنا ہو سکتا ہے ایمانداری کے ساتھ برائی سے لوگوں کو منع کرو. نہیں ہوتے تو چپ کر کے اٹھ کے وہاں سے ان سے الگ ہو جو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب دونوں کے اوپر آئے گا. پتہ نہیں اللہ ایسا ہی نہ کرے کہ بنی اسرائیل کی طرح اللہ کہیں شکلیں ہی نہ بدل دے، اللہ کہیں عذاب ہی نہ بھیج دے اور پھر دعائیں مانگے اور کوئی دعا قبول ہی نہ ہماری ہو. ہم اللہ سے معافی چاہتے ہیں. اللہ ہمیں دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.